آپ سیالکوٹ کا مشنری ہسپتال دیکھ رہے ہیں۔ آج یہ شہر کا ایک بڑا اور جدید ہسپتال ہے جہاں روزانہ ہزاروں مریض علاج کی سہولتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج ہم آپ کو اس ہسپتال کی ایک ایسی تاریخی حقیقت بتانے جا رہے ہیں جو مسلمانوں کی طرف سے اقلیتوں کے ساتھ حسن سلوک کی ایک خوبصورت مثال ہے۔ تقریباً 1.5 صدی پہلے سن 1886 میں شمالی امریکہ کی یونائٹڈ پریسبیٹیرین چرچ سے تعلق رکھنے والی ایک نوجوان ڈاکٹر ماریا وائٹ سیالکوٹ آئیں۔ ان کا مقصد علاقے کی خواتین اور بچوں کو طبی سہولتیں فراہم کرنا تھا، جہاں اس وقت علاج کا کوئی منظم نظام موجود نہیں تھا۔ معروف مسلمان عالم دین مولانا محمد ابراہیم میر سیالکوٹی رحمہ اللہ ڈاکٹر ماریا وائٹ کے اس مشن کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ جب کبھی بھی مشن ہاسپٹل کی تاریخ کو یاد کیا جاتا ہے، اس کا کوئی فنکشن ہوتا ہے، اس کو انٹروڈیوس کرتے ہیں، تو سب سے پہلے جہاں ماریا وائٹ کا نام آتا ہے وہاں مولوی ابراہیم صاحب کا نام آتا ہے۔ انہوں نے ابتدا میں اپنے گھر کا ایک کمرہ اس کام کے لیے فراہم کیا اور رہائش کا بندوبست کیا۔ یہ دیکھیں کہ وہ ایک سٹیپنگ سٹون بنا ڈاکٹر ماریا وائٹ کے لیے۔ وہ یہاں پہ آئیں، 1886 کی بات ہے، اور انہوں نے انہیں یہاں پہ اپنے گھر میں جگہ دی، وہاں سے ایک کمرہ دیا انہوں نے، اور وہیں سے انہوں نے پھر یہ انہوں نے کہا کہ یہ کام کرنے کی، اور بعد میں شہر کے اندر زچہ و بچہ کی ڈسپینسری کے قیام کے لیے جگہ دی تاکہ یہ خدمت باقاعدہ طور پر شروع ہو سکے۔ امریکہ سے ایک لیڈی ڈاکٹر آئی تھی ماریا وائٹ۔ وہ پاکستان میں اس کانٹیننٹ میں خدمت کرنا چاہتی تھی، اور اس خدمت کے لیے اس کو مددگار چاہیے تھے، اور اس مددگاری میں مولوی ابراہیم صاحب ملے۔ وہ بڑے شفیق تھے، بڑے محبت کرنے والے تھے۔ انہوں نے ان کے ساتھ مدد کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ دونوں نے مل کر اس ہسپتال کی بنیاد رکھی، اور یہ ہسپتال ایک چھوٹی ڈسپینسری سے شروع ہوا جو ماریا وائٹ نے بنائی تھی۔ ایک کمرے کی ڈسپینسری تھی، وہاں سے اس ہسپتال کی ابتدا ہوئی۔ یہی وہ بنیاد تھی جس پر آج سیالکوٹ کا مشنری ہسپتال کھڑا ہے۔ یہ وہی مولانا محمد ابراہیم میر سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ تھے جو قائد اعظم کے ساتھی، علامہ اقبال کے قریبی دوست اور پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کے نعرے کے خالق تھے۔ وہ معروف دینی و سیاسی شخصیت پروفیسر سینیٹر ساجد میر رحمہ اللہ کے دادا تھے۔ گھر میں باپ سے بیٹے تک، بیٹے سے آگے بیٹے تک تو وراثت چلتی ہے۔ بالکل۔ تو اسی طریقے سے، اسی مناسبت سے ساجد میر صاحب کے پاس بھی یہ وراثت پہنچی، اور انہوں نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس وراثت کو استعمال کیا۔ جنہوں نے اپنے دادا کی اسی روایت رواداری اور خدمت کو آگے بڑھایا۔ کرسچن کمیونٹی کی خدمات کو ریکگنائز کرنے کے لیے پھر فارن مشنریز کو ادھر ویلکم کہنے اور ان سے مدد حاصل کرنے کے لیے وہ ایک برج تھے۔ ایک برج کا رول ادا کر کے انہوں نے اتنے بڑے ہسپتال، جو اس وقت ڈسپینسری تھی، ان کے ویژن تھی کہ اس کو ایک بڑا ہاسپٹل بنایا جائے گا، بالکل ایسے ہی، اور وہ ان کی ویژن پوری ہوئی۔ پھر انہوں نے اس چھوٹی سی ڈسپینسری کے بعد یہ جو موجودہ ہاسپٹل کی زمین ہے یہ انہوں نے ڈونیٹ کی۔ ایک چھوٹی سی ڈسپینسری سے شروع ہونے والا یہ سفر وقت کے ساتھ ساتھ ایک بڑے اور جدید جنرل ہسپتال میں تبدیل ہو چکا ہے۔ ہر قسم کی اسپیشلٹی وہاں پر موجود ہے۔ وہاں پہ پھر اس کے بعد وہاں پر اسکول آف نرسنگ ڈیولپ ہوا۔ اسکول آف نرسنگ سے نرسز تیار ہوئی جو پورے پاکستان میں اور پوری دنیا میں وہ نرسز گئیں، اور کرسچن ہاسپٹل کے نام کو اجاگر کیا۔ یہ کہانی ہمارے علماء کے روشن چہرے کی جھلک ہے۔ یہ ثابت کرتی ہے کہ پاکستان میں اقلیتوں کے ساتھ محبت، احترام اور رواداری صرف دعویٰ نہیں بلکہ عملی حقیقت ہے۔ مولانا نے یہ نہیں سوچا کہ یہ کیسے یہاں پہ یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے۔ ان کی سوچ، انہوں نے آگے فیوچر کو دیکھتے ہوئے اس سیالکوٹ کے لیے، یہ بہت بڑی خدمت ہے ان کی کہ انہوں نے جگہ دی، اور یہ اس کے لیے اب یہ ایک 140 سال سے اس سال یہ 140 سال اس ادارے کو ہو چکے ہیں، تو ان کا جو کنٹریبیوشن ہے اس کو نظر انداز کسی صورت پہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ صرف مسلمانوں کا روشن چہرہ نہیں، نہ صرف علماء کا روشن ورثہ، بلکہ پاکستان کا وہ اصل چہرہ ہے جسے آج دوبارہ سامنے لانے کی ضرورت ہے۔